बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू का। दोनों बेटों ने, सलमान ने और कासिम ने इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू जो है वो आलमी सतह के ऊपर पजीराई हासिल कर रहा है। इसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों का और साबिक अहलिया जमायमा खान का। अब जमायमा को लेकर, इमरान खान साहब के बेटों को लेकर सोशल मीडिया पे रोला तो पड़ा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कोई फर्क पड़ेगा या इमरान खान साहब के बेटे जो कोशिश कर रहे हैं अमली तौर पे उसका कोई फायदा होगा? तो देखें, फायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं तो उन्हें कोशिश तो करनी है और उन्हें करनी चाहिए। और खास तौर पे उस वक्त जब उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रिजीम है जो उनके वालिद को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता। इस वक्त की जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें अपनी बका नजर आती है इमरान खान साहब की बका के बगैर। यानी वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान है तो हम नहीं है, और अगर हमने बचना है तो हमें इमरान खान से बचना है। तो उस वक्त इमरान खान साहब के बेटों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें बाहर निकालने की जितनी कोशिशें पाकिस्तान में हो रही हैं वो कामयाब नहीं हो रही, तो उसके बाद अमली तौर पे उनके बेटे भी अब कोशिश करना शुरू हो चुके हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये जो इंटरव्यू है, मॉर्गन को इन्होंने इंटरव्यू दिया और जो इंटरव्यू के आम नुकात हैं वो मैंने लिखे हैं। बड़ी आम बातें इन्होंने की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इमरान खान साहब पे भी कुछ जो क्लिप्स हैं वो चलाए मॉर्गन ने, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू किया था और कुछ तारीफें भी की इमरान खान साहब की। उनके माजी के क्लिप्स चलाए, बेटों के मुतालिक भी, उनके जान के खतरे के मुतालिक भी, और फिर उनके बेटों ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि हम यूके में, यानी बरतानिया में और अमेरिका में सियासतदानों और सहाफियों से हम ये चाहते हैं कि ये जो इंसानी हकूक की बदतरीन और लातादाद खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इस पर वो आवाज उठाएं। और ये तशद्दुद के मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। ये सिर्फ इंसानी हकूक नहीं बल्कि जमहूरियत का भी एक मसला है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया और मकबूल तरीन लीडर को वोट दिया है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये हक है कि उनकी बात सुनी जाए। ये वो सवालात के जवाब में ये बातें कर रहे हैं। ज्यादा देर तक इमरान खान साहब के जो बेटा है, जिसकी दाढ़ी है चेहरे पे, कासिम उसका नाम है, वो ज्यादा देर बात करता रहा, कासिम खान। और जो सलमान खान है वो क्लीन शेव है और वो कम बात करता रहा, लेकिन ज्यादा बातचीत जो है वो कासिम ने की है। अच्छा, ट्रंप के लिए पैगाम ये है कि ट्रंप के हवाले से सवाल पूछा गया। अब ट्रंप तगड़ा आदमी है और वो रोल प्ले कर सकता है, इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी ट्रंप फर्क डाल सकता है। और ये हमारी जो मुलाकात हुई रिचर्ड ग्रेनल से, हमारी बात हुई थी, उसने हमारे वालिद के हक में आवाज उठाई और वो ट्वीट वगैरह भी किया था। हम जानते हैं कि अगर ट्रंप बात करेंगे, या उनकी ये सलाहियत है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ही बात कर सकता है, उसके बाद ये सलाहियत है। और हमसे अगर इस बारे में राब्ता होता है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। वी विल लव, उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहेंगे अगर वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती बंद करे। अच्छा जी, एक और उनसे सवाल किया गया कि आपको डर है कि आपके वालिद को कत्ल किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी हम ये सोचना भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना सोचें, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि जब मुझे लगता है कि शायद मैं अपने वालिद को दोबारा ना देख पाऊं, और उनको देखे बगैर और उनसे मिले बगैर ये हमारी जिंदगी का सबसे लंबा तरीन अरसा है। और ऐसे में जब हालात जो हैं वो मजीद मायूस कुन होते जा रहे हैं। फिर मॉर्गन ने इमरान खान का एक इंटरव्यू का हिस्सा चलाया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बीवी बच्चों के बारे में पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी और बेटों से मेरी बात होती है, मेरे बेटे बहुत फिक्रमंद रहते हैं। खासतौर पर उन्होंने बताया जब उन्हें गोलियां लगी उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की। तो मेरा बड़ा बेटा, उसके बारे में वो कह रहे हैं, वो शुरू से ही हसास है और उसने मुझे कई बार मना किया कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें, और मुझे महसूस होता है कि, लेकिन मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब की सोसाइटी में भी आपकी जिम्मेदारी होती है। दो तरीके हैं जिंदगी जीने के, आप अपनी मर्जी की जी लें, अपने लिए जी लें, या लोगों के लिए जी लें। सोसाइटी को आप डिलीवर करें जो आपके ऊपर एक कर्ज होता है ह्यूमन बीइंग होने के नाते। तो इमरान खान साहब ने ये दूसरा तरीका अपनाया हुआ है। उनके बेटे ने भी ये कहा कि इमरान खान बहुत आसान जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए मुश्किल रास्ता चुना है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा, पुराने इंटरव्यू में वो मॉर्गन बता रहा है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा और वो चलाया उसने क्लिप इमरान खान साहब का अपने इंटरव्यू में, कि आपको जनाब मौत का खौफ या आपको असैसिनेट किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा मैं 16 जमातों के खिलाफ तनहा लड़ रहा हूं। सियासत में जब आया तो अपना मौत का खौफ खत्म करके आया था, क्योंकि मैं पूरे स्टेटस को के खिलाफ आया, करप्शन के खिलाफ आया, और आधा वक्त पाकिस्तान में फौज ने और आधा वक्त दो खानदानों ने हुकूमत की है।
میں ان دو خاندانوں کے خلاف آیا تھا. پاکستان آنے کے حوالے سے جب سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے بیٹوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل پاکستان جانا چاہتے ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے والد کے لیے. ہم نے پاکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہمیں حکومت کی جانب سے جو پاکستان میں موجود ہے حکومت, ہمیں گرفتاری کی دھمکیاں دی گئیں, ہمارے خاندانی ذرائع اور دیگر لوگوں کو بھی یہ دھمکیاں پہنچائی گئیں, مگر ہم ابھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ویزوں کے لیے ہم نے درخواستیں دائر کر دی ہیں پاکستان کی ایمبیسی کو اور جواب ہمیں ابھی تک نہیں ملا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر ایک اور جگہ انہوں نے کہا جی ہم ضرور جائیں گے پاکستان, کوئی پسند کرے یا نہ کرے دیکھی جائے گی, یعنی دیکھتے ہیں پھر جو بھی ہوگا. تو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ کشتیاں جلانے والی بات ہے کہ ہم تو پاکستان جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. دیکھیں تحریک لیڈ کرنے تو عمران خان کے بچے نہیں آئیں گے اور مجھے نہیں لگتا پاکستان کی حکومت اتنا بڑا رسک لے گی. ویسے پتا کوئی نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ کچھ بھی کر دیتی ہے. یہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہی, جو ان کا دل کرتا ہے کر دیتے ہیں. تھوک کے حساب سے یہ پارلیمنٹیرین فارغ کرتے جا رہے ہیں, جناب دوبارہ الیکشن کروائیں گے, ساری سیٹیں پی ایم ایل این کو دیں گے, پورا کنٹرول ملک کے اوپر کر لیں گے. لیکن فرض کریں 350 سیٹیں تو ساری کی ساری بھی اگر یہ لے جائیں, 350 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی اور 100 سینیٹر ہیں, اگر یہ ساری سیٹیں بھی لے جائیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو کیا یہ ملک چلا لیں گے؟ کیا ایم این اے اور سینیٹر سے ملک چلتا ہے؟ کیا ایم پی اے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ملک چلتا ہے؟ نہیں, ملک چلتا ہے عوام کے کانفیڈنس سے, اور عوام کو بالکل کانفیڈنس نہیں ہے موجودہ حکومت کے اندر. ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اسٹیبلشمنٹ, یہ ملک نہیں ان سے چلنا. یہ تب تک نہیں چلنا جب تک کہ عوام کی مرضی کے فیصلے نہیں مانے جاتے. عوام کی مرضی سے چلائیں گے تو ملک چلے گا, جب آپ عوام کی منشا کے خلاف چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا, جب آپ مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. یہ جو خرافات ہیں یہ رہیں گی, لوگوں میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. اپنے والد کی جو سختیاں ان کے اوپر کی جا رہی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی شدید گرمی ہے, بجلی بند ہو جاتی ہے, کبھی پنکھا بند ہو جاتا ہے, اے سی جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا, وزن ان کا لگاتار کم ہو رہا ہے, اور جو آدمی 70s کی ایج کے اندر ہے اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے, حتیٰ کہ انہیں 3 گولیاں بھی لگی ہوں ماضی میں اور ان کی صحت کو خطرات ہیں. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی مکمل ایک کنٹرول ہے اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے, مارے جانے کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے, تو وہاں ان کا پورا کنٹرول ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے باقاعدہ اس بات کے اوپر اظہار کیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور ملٹیپل ٹائم انہوں نے کیا. یہ بات عمران خان صاحب کے فیملی کے لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں, اور جب بشرا بی بی باہر تھی تب بھی وہ یہ بات کر چکی ہیں. اچھا, انہوں نے کہا جی 3 سال سے ہم عمران خان سے نہیں ملے, مارچ سے ہماری اپنے والد سے بات نہیں ہوئی, ایسا لگتا ہے کہ اسی جبر کے ذریعے سے ان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. رات 2 بجے ہمیں پیغام ملتا تھا کہ جی آپ کے والد سے بات کروانی ہے, 9 بجے تک ریڈی ہو جائیں فوراً, اور ورنہ پھر 2 ماہ تک آپ کی بات نہیں ہو سکے گی. اور بڑی اجلت میں بات عمران خان صاحب سے کروائی جاتی تھی. پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک کرپشن کے بارے میں سوال کیا اینکر نے, اور اس نے پوچھا کہ جناب آپ کے والد کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, ان پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ سادہ جواب دیا ان کے بیٹے نے, جو سلمان ان کا بیٹا, اس نے جواب دیا. اس نے کہا جی کہ اس نے پیشی کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, بہرحال اس کا ابھی ریمانڈ ہو گیا ہے, اور اس سے پہلے نہیں ہوا تھا, اب اس کا ریمانڈ بھی ہو گیا, معاملہ میڈیا پہ آ گیا, رولا پڑ گیا, اور بڑے لوگوں کے سٹیکس اس کے اندر آ گئے ہیں. تو اب صورتحال شاید تسلی بخش رہے گی. انصاف ہونا چاہیے, اور منشیات بیچنے کی کسی کو بھی پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. ڈرگس کے کاروبار میں پیسہ تو بہت ہے, یہ لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں, بہت پیسہ بناتے ہیں, لیکن لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نشے نے زندگی تباہ کی, برباد کی, ان کی فیملیاں رل گئیں, ان کے لوگ پریشان ہو گئے, ان کے بچے رل جاتے ہیں, خاندان پورے کے پورے بکھر جاتے ہیں. تو نشہ بہت بری چیز ہے, اس میں آدمی کو کوئی ہوش نہیں رہتی. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے. پورا نیٹ ورک یہ بھی پکڑنا چاہیے, اور بے شمار نیٹ ورک ہیں, بے شمار ہیں, سب کو پکڑنا چاہیے. میں جب جرنلسٹ نہیں تھا تو اس سے پہلے چند سالوں تک میں ایک تنظیم کے لیے اس کے ساتھ کام کرتا رہا جو نشے کے خلاف کام کرتی تھی, اور ہم ہر جگہ پہ جاتے تھے, نوجوانوں کو بتاتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ لوگ نشے کے عادی نہ ہوں, اور اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ چھوڑ دے, قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن میں کیونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ کتنی بری چیز ہے, میں نے اپنے قریبی دوستوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, کچھ علاقے میں لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی تھا, اچانک نشے پہ لگا, گھر بار سارا کچھ تباہ کر لیا, فیملی تباہ کر لی. تو ابھی وہ جو عورت ہے اس نے ایک اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیا. اس نے جب اس کو لے کر آئے عدالت میں تو اس نے وہاں پہ اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. پہلے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ آ رہی تھی, آپ نے دیکھا ویجول کیسے دندناتی ہوئی پھر رہی تھی وہاں پہ, جناب کیمرہ مین ویڈیو بنا رہے تھے, چوڑی ہو کے جا رہی تھی, جناب بدماشی ہے, کمال ہے.
تو پہلے تو وہ اس طرح جا رہی تھی جو نارمل روٹین ہوتی ہے ان لوگوں کی، لیکن آج جو ہے وہ سر پہ کپڑا وپڑا ڈالا ہوا تھا اور عورتوں نے بھی پکڑا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا اور زبردستی کھینچ کے لے جا رہی تھی. تو وہاں اس نے ایک جملہ بولا اور ایک بات کی. تو انمول پنکی نے بتایا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بنی گالا کے ایک بندے کو میں منشیات سپلائی کرتی تھی، یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ سٹیٹمنٹ دوں یا مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ بات کروں. تو اس نے جب یہ کہا کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تو فوری طور پہ نا پولیس والوں نے اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈالا، اسے کھینچ کے اندر کی طرف لے کر گئے اور کوشش کی کہ وہ میڈیا کے ساتھ بات نہ کر سکے. لیکن اس نے وہاں پہ عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا جی مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے تشدد کیا جا رہا ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تیرے گھر والوں کو اٹھا لیں گے، اور مجھے تو لاہور سے جو ہے وہ میرا تعلق ہے، میرے پاس یہاں کیسز بنائے جا رہے ہیں. وہ باتیں کرتی رہی وہ. تو اس نے کہا جی بنی گالا کے ایک شخص کو میں منشیات سپلائی کرتی تھی، مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں یہ سٹیٹمنٹ دوں. تو فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بکواس ہے، عمران خان پہ اتنے کیسز آپ نے پہلے ڈال دیے، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک بات بتائی تھی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی. آپ میرا پچھلا ویلاگ نکالیں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پارا اسلام آباد میں جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ صحافیوں کو بلایا گیا تھا، اور زیادہ تر ان صحافیوں کو بلایا گیا تھا جن کی باتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. انہیں بلا کر دھمکایا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا اور انہیں بار بار یہ کہا گیا کہ تم لوگ فوکس دیگر خبروں کے اوپر رکھو، اور اسپیسیفکلی یہ والی خبر کے بارے میں کہا گیا کہ پنکی جو منشیات فروش پکڑی گئی ہے یہ وہ خبر ہے، اس طرح کی چیزیں آپ رپورٹ کریں، پوری دنیا میں رپورٹ ہوتی ہیں. تو وہ دیکھیں معاشرے کے لیے کتنے یہ ہیں. تو وہ اس قسم کی کہانیاں جو وہ سنا گئے. تو انہیں کہا گیا لوگوں کو کہ آپ نے یہ رپورٹ کرنا ہے، میڈیا کو کہا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر اس خبر کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے گزشتہ 2-3 دن میں. کچھ ہمارے اینکرز ہیں وہ پورا پروگرام اس کے اوپر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت بڑی خبریں ہیں پاکستان میں. تیرا میں جو دہشت گردی کا انسیڈنٹ ہوا، یا خیبر پختونخوا میں جو لگاتار دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے کے اندر درجنوں لوگ شہید ہو گئے پاکستان میں دہشت گردی میں، اس کے اوپر میڈیا پروگرام نہیں کرتا. ایک عورت پکڑی گئی ہے منشیات فروش، اس کے اوپر میڈیا پروگرام کرتا ہے. اسلام آباد میں ایک لیڈی جرنلسٹ تھیں، وہ لے کر جا رہی تھی شراب اپنی گاڑی کی ڈکی میں بھر کے، اور انہیں پکڑا پولیس نے وہاں پہ، اور وہ لیڈی جرنلسٹ نے پولیس کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی. تو وہ پولیس والے ان کو منع کر رہے تھے آپ دھمکیاں نہ لگائیں، آپ کے پاس سے یہ شراب برآمد ہوئی ہے، آپ بتائیں آپ یہ کیوں لے کر جا رہی ہیں. تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے دھمکیاں لگائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کوئی آفیسر سے بات کی اور کچھ خاص قسم کے لوگ پہنچ گئے، نامعلوم افراد. انہوں نے آ کر اپنی شناخت کرائی پولیس سے، پولیس نے معافی مانگی. وہ خاتون جو ہیں وہ اپنی شراب لے کر وہاں سے نکل گئیں. یعنی انہوں نے سب کے کیمرے بھی چیک کیے، موبائل بھی چیک کیے کہ کسی کے پاس کوئی فوٹیج تو نہیں بنی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تو وہ خاتون صحافی وہاں سے وہ شراب لے کر نکل گئیں. تو اس کے اوپر تو کوئی پروگرام نہیں ہوا. وہ تو دندناتی ہوئی آئی، اس کے پاس شراب موجود تھی جو ایک نشہ کرنے والی چیز ہے. اس نے بھی بڑے گھر برباد کیے ہیں، لیکن وہ کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ ایک پنکی منشیات فروش قابو آ گئی ہے، نشان عبرت اس کو بننا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب یہ ڈائیورژنز لگا رہے ہیں، توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا دہشت گردی پہ بات نہ کرے، جو پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے. UAE نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ایک خارجی محاذ پہ ہمیں بہت بڑی ناکامی ہے، اس پہ میڈیا بات نہ کرے، اس پہ بہت دباؤ ڈالا گیا میڈیا پہ. پھر جو اسلام آباد میں زمینیں خالی کروا رہے ہیں، غریبوں کے گھر توڑ رہے ہیں، وہاں پہ صحافیوں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں لوگ بھائی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اسلام آباد پہ، دارالحکومت ایسے ہوتا ہے، ہم دارالحکومت کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، یہاں پہ بہت بڑے پروجیکٹ بنیں گے، لہٰذا ہم یہ ساری زمین خالی کروائیں گے. تو اس کے اوپر بالکل کسی کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. بھئی آپ نے زمین خالی کروانی ہے کروائیں، لیکن ان کو متبادل زمین دیں یا ان کو جگہ دیں یا فلیٹ بنا کے ان کو آپ دیں. آپ کا اربوں خربوں کا منافع ہے، تو پھر وہ غریب آدمی کا تو بیچارے کا چند لاکھ کا ہی ہے نا اثاثہ. تو اس کو آپ اگر تھوڑا سا اس میں 10% یا 5% کا منافع اگر آپ اس کو دے دیں گے غریبوں کو، تو وہ بھی بیچارے کہیں جا کر بس جائیں گے. لیکن نہیں، یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے زور زبردستی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پنکی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں، اور پھر آج اس کے اندر سے ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے. مجھے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ پنکی نے جان بوجھ کر دیا ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ، اچھا یہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے بہت لمبا عرصہ، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ کیسے ہوا ہے. میں پولیس والوں کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا، یہ خاتون کو بھی دیکھ رہا تھا، کیمروں کے سامنے آ کر اچانک یہ واردات ڈالی گئی اور لے کے نکل گئے. اس کو سمجھیں آپ ذرا تھوڑا سا. دیکھیں اگر ایک ملزمہ ہوتی نا، یا اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا، اگر یہ سٹیٹمنٹ اس خاتون کا اپنا ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کہتی کہ بنی گالا کے ایک شخص کو میں سپلائی کرتی رہی ہوں، مجھے یہ کہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اگر اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا تو یہ صاف کہتی کہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کو سپلائی کرتی رہی ہوں. یہ ذرا غور کیجئے گا تھوڑی سی بات. یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کھیلتی ہے گول گول کر کے.
کہ نام بھی نہیں لینا, الزام بھی لگا دینا ہے, کہنا بھی کچھ نہیں اور سارا کچھ کہہ بھی دینا ہے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہ کرمنل کے دماغ میں ایسے بات نہیں آتی, یا پولیس کے دماغ میں بھی ایسے بات نہیں آتی. تو یہ ایک واردات انہوں نے ڈالی ہے صرف توجہ بھٹکانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے. توجہ رہنی چاہیے جو بجٹ ابھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں عوام کا, اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. گردشی کردہ انہوں نے کیسے بڑھا دیا اس کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. کہ انہوں نے عوام سے جس طرح کی لیویاں وصول کی ہیں, یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیوی تو قانوناً آپ لے ہی نہیں سکتے, اس کے لیے آپ کو اپروول چاہیے ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ نے 5 روپے 10 روپے آپ نے لیوی لے لی, بہت ہے. انہوں نے لیوی کو بڑھا کے 100 روپے سے اوپر پہنچا دیا ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کون اتنے ٹیکسز لیتا ہے پیٹرول کے اوپر؟ جتنے کا پیٹرول نہیں ہے اس سے زیادہ کہ یہ عوام سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے سال جو لیوی وصول کی جائے گی پاکستانیوں سے, وہ اس کا انہوں نے پورا سسٹمیٹک طریقے سے بنا لیا ہے کہ ہم نے اگلے سال کتنی لیوی وصول کرنی ہے پاکستانیوں سے. وہ ہے جناب 1700 ارب روپے. یعنی اس سال انہوں نے لیوی وصول کر لی. اب آپ کو پیٹرول سستا نہیں ملے گا, عالمی منڈی میں سستا ہو بھی جائے گا نا, تو عالمی منڈی کے مطابق آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر بہت سستا بھی ہو جاتا ہے نا, تو اگر آدھی قیمت ہو جاتی ہے عالمی منڈی میں, تو آپ کی قیمت آدھی نہیں ہوگی, آپ کی قیمت اس کے حساب سے نہیں ہوگی. آپ سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اسی بہانے, اب انہوں نے بڑھا تو دیا ہے, اب یہ آپ سے وصول کریں گے لیویاں اور اسپیشل ٹیکسز. اور پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یا لیوی ہے, اس کے بعد میں 1700 ارب کا انہوں نے تخمینہ لگا لیا کہ اگلے سال انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ڈکیتی جاری رہے گی, یہ ڈکیتی بند ہونے نہیں جا رہی. گردشی قرضہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھ بڑھ کے 5206 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. 5206 ارب کا ہمارے اوپر گردشی قرضہ ہے. 97,000 ارب سے زیادہ ہمارے اوپر ملک کے اوپر قرضہ ہے, اور گردشی قرضہ ہمارا 5206 ارب ہے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ 2400 ارب روپے تک تھا. عمران خان صاحب کے دور میں ایک سال میں جو گردشی قرضہ ہمارے اوپر پڑتا تھا وہ لگ بھگ 300 ارب کا گردشی قرضہ پڑتا تھا. جبکہ پی ایم ایل این کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی 500 ارب کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ادا کیا, اور دوبارہ 1200 ارب روپے تک کا گردشی قرضہ وہ چڑھا کے چلے گئے. عمران خان صاحب کے دور میں ہر سال 300 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھا, اور ابھی جو یہ شہباز شریف کا اور عاصم منیر صاحب کا دور چل رہا ہے, اس میں ہر سال پاکستانیوں کو 700 ارب روپے کا گردشی قرضہ تقریباً چڑھ رہا ہے. یعنی اب ان کی 4 سال ہوئے ان کی حکومت کو, ان کو آئے ہوئے, تو ان کے دور میں اب تک 2800 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھ چکا ہے. یہ جناب پاکستان کے ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں. آپ بات ہی نہ کریں کہ عمران خان کے دور میں کھاد سستی تھی, عمران خان کے دور میں آٹا سستا تھا, چینی سستی تھی, عمران خان کے دور میں پیٹرول سستا تھا, ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ اوپر نہیں گئی ہوئی تھی, گو کہ وہاں پہ بھی اوپر گئی تھی, اور ایکسپورٹس اچھی چل رہی تھی, پاکستان میں ترقی کی شرح اچھی تھی, شرح نمو آپ کی 6% کے آس پاس تھی, تو آپ کو جو ہے کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی بہت یہ ساری چیزیں عمران خان کے دور میں بہتر چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کرو, تقابلی جائزہ آپ نے لینا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کہنا جی عمران خان بہت برا ہے اور یہ جو رجیم ہے یہ بہت اچھا ہے, اس کی آپ تعریفیں کریں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی یہ روٹی تو نہیں کھاتا نا وہ پاکستان سے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا چھوٹا موٹا افغانستان میں مفاد ہے یا ایران میں مفاد ہے, اس کے لیے آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, وہ خوش ہے آپ سے, اس کو آپ سے اور کچھ چاہیے بھی نہیں. پاکستان میں آپ ڈیموکریسی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو عرب حکمرانوں سے بھی بہت خوش ہے, ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ابھی چائنا میں گیا, وہاں پہ ڈیموکریسی اس طرح سے نہیں ہے, وہ وہاں پہ بھی خوش ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بادشاہوں سے بھی تعلقات بنائے گا جہاں پہ اس کا مفاد ہوگا. ان کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہوتا تو وہ سعودی عرب کا پہلی مرتبہ جب دورہ کرتے ہیں, جب بھی امریکی حکمران آتے ہیں زیادہ تر وہ گلف ممالک میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پیسے بہت زیادہ ہیں, تو وہ وہیں جاتے ہیں, دورے وہاں کے کرتے ہیں, وہاں سے پیسے آتے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو یہاں پہ بادشاہت ہے, اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا. بہرحال گردشی قرضہ انہوں نے بڑھا کے 5206 ارب روپے تک پہنچا دیا ہے, اور ایک اسپیشل سرچارج جولائی کے بعد سے پاکستانیوں کو بل کے اندر آئے گا, یہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور یہ اس کے علاوہ آپ کو دینی پڑے گی کیپیسٹی پیمنٹ, جو 2000 ارب روپے بنتی ہے ہر سال. 2000 ارب روپے ہر سال آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ الگ سے دینی پڑے گی. یہ وہ پیمنٹ ہے جو بجلی انہوں نے پیدا ہی نہیں کی, یعنی جو بجلی نہ پیدا ہوتی ہے, نہ کوئی خریدتا ہے, نہ کوئی بیچتا ہے, لیکن آپ اس کے پیسے ان بڑے بڑے امیر لوگوں کے اکاؤنٹوں میں ڈالتے ہیں. وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف, شہباز شریف, زرداری اور مشرف کے دور میں معاہدے کیے تھے اور قوم کو چونا لگایا تھا. اس کے سب سے بڑے ذمہ داران جو ہیں وہ شریف خاندان ہیں. انہوں نے جو منصوبے لگائے نا, صرف ان میں سے کسی ایک منصوبے کو پکڑیں اور پکڑ کے آپ اس کی انکوائری کریں نا, تو ان کو سزائے موت ہونی چاہیے.
इन्हें उठा के सारी जिंदगी के लिए जेल में डालना चाहिए, इनके असासे जब्त होने चाहिए और इनसे पूछना चाहिए जनाब कमीशन कहां पे लिए, पैसा किधर है, लाओ सारा पैसा पाकिस्तान का वापस करो। हालात आप चेक करें कि जहाज का तेल जो है पाकिस्तान में, ये अभी खबर में देख रहा था, एक जो जहाज का तेल है, जेट फ्यूल जिसे आप कहते हैं, उसमें वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने। क्योंकि देखें ना, PIA ले ली फौजी फाउंडेशन ने, और बड़े बड़े तगड़े लोग हैं वो, उनकी एयरलाइंस हैं, तो एयरलाइंस को तो खसारे में नहीं डालना, वहां पे तो फ्यूल सस्ता होना चाहिए। तो एयरलाइन का फ्यूल जो है वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा कर दिया। यानी पाकिस्तान में एक आम मोटरसाइकिल वाला जो है वो जो तेल खरीदता है वो खरीदता है 410 रुपए का लगभग 1 लीटर, जबकि अगर पाकिस्तान में आपके पास जहाज है तो आपको पेट्रोल मिलेगा 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर। आपको अगर मोटरसाइकिल के आप मालिक हैं, CD70 है आपके पास या कोई पुराना सा मोटरसाइकिल है, तो आप 410 रुपए का पेट्रोल लेंगे 1 लीटर, जो आगे महंगा भी हो जाएगा। जबकि आपके पास अगर जहाज है पाकिस्तान में या आप एयरलाइन चलाते हैं तो आपको वही पेट्रोल या उससे बहुत आला क्वालिटी का जेट फ्यूल आपको 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर में मिलेगा। ये सूरत हाल है। एक खबर बड़ी अजीबोगरीब आई है, BBC पे चली है, तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं क्योंकि मैं इसको जाती तौर पे जानता हूं पहले भी। मोहसिन नकवी साहब को एक दावतनामा आ गया भारत से कि जनाब आप भारत में आ जाएं IPL का फाइनल देखने के लिए। ये दावतनामा क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, भारत की मिलिट्री और उनकी हुकूमत के साथ। ये जब इमरान खान साहब बड़े सख्त बयान देते थे ना जिन दिनों में, और वो नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट कहते थे, जब RSS के नजरिए को वो जाके जोड़ते थे इमरान खान साहब नाजियों के नजरिए के साथ, जो हिटलर के टाइम के साथ, तो उस वक्त इंडिया को बहुत तकलीफ होती थी। तो इंडियंस तब बार बार दरखास्त करते थे, क्योंकि बैकडोर चैनल पे इनके राब्ते फौजियों के आपस में रहते हैं, फौज आपस में राब्ते कभी भी खत्म नहीं करती, इंडियन फौज के और पाकिस्तानी फौज के, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट तो सियासतदान कंट्रोल करते हैं, बहरहाल वो पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो राब्ते में रहते हैं। इस बात का एतराफ हमारे सामने जनरल बाजवा ने किया था, और बड़े अरसे के बाद ये पता चला था कि जिन दिनों इमरान खान साहब सख्त मुखालफत कर रहे थे इंडिया की, उन दिनों में इमरान खान साहब के नॉलेज से बाहर जनरल फैज हमीद जो है अजीत डोवल से मुलाकातें कर रहे थे, और दीगर लोग भी आपस में राब्तों में थे। तो ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, और यहीं से ये चीज तय हुई कि गुडविल जेस्चर के तौर पे मोहसिन नकवी को दावत दी जाए IPL के फाइनल के लिए। अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, या थोड़ी सी और इसमें पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन फिलहाल ये डिप्लोमेसी कभी काम करती है कभी काम नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपस में राब्ते में रहते हैं। सियासतदान जितना मर्जी लड़े, फौजों के आपस में कुछ ना कुछ राब्ते वो बरकरार रहते हैं, कहीं ना कहीं पे वो एक दूसरे के लिए मार्जिन रखते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मुझे आईनी तरमीम का इल्म नहीं है। देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तब आजम नजीर तारड़ से पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब आएगी सबको पता चल जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब होगी सबको पता चल जाएगा, हम बैठेंगे मुशावरत करेंगे, इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता, तरमीम अगर आइन में करनी जरूरी हुई तो हम जरूर करेंगे। वो इस तरह की बातें उन्होंने पहले भी की थी आजम नजीर तारड़ साहब ने। अब 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम फिर खबर दे रहे हैं, तो आजम नजीर तारड़ साहब ने उसी तरह की बातें की। उन्होंने कहा जी हमारे तो इत्तेहादी हैं, उनके बगैर हम कर नहीं सकते, हम तो उनके साथ मुशावरत करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आइन के अंदर बड़ी गुंजाइश है, चीजें हैं जिनको ठीक होना चाहिए, पहले भी कंसेंसस हुआ था, अब भी कंसेंसस होना चाहिए। देखिए, मैंने जो उनकी बातों से नोट किया ना, एक्चुअली ये 18वीं आईनी तरमीम को मुझे जो लगता है कि ये सबोटाज करने जा रहे हैं 28वीं आईनी तरमीम के अंदर। 18वीं आईनी तरमीम आई थी 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN ने उसके ऊपर वोट डाला था और इन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी सूबों को, और बहुत सारे इख्तियारात वफाक से लेकर सूबों को दे दिए थे ताकि सूबे बेहतर अंदाज में गवर्न कर सकें। तो अब हुआ यह है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सूबों से इख्तियारात वापस लेकर अपने पास रखने हैं, और इन इख्तियारात को मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं कि मादनियात उनके कंट्रोल में आ जाएं, वो चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो बजट्स हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं, बड़े बड़े जो मंसूबे हैं वो वफाक के कंट्रोल में आ जाएं, सूबों को महदूद कर दें, कमजोर कर दें, ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आसानी रहे तमाम चीजों के अंदर मुदाखलत करने की। SIFC भी इसीलिए बनाया था इन्होंने। तो फौज को ना मैक्सिमम इख्तियारात चाहिए होते हैं, फौजी जर्नैलों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात। उन्हें लगता है जितने उनके पास इख्तियारात होंगे वो उतना बेहतर काम कर सकेंगे और पाकिस्तान को फायदा होगा, उन्हें ये लगता है। लेकिन जितने इख्तियारात हमने जब जब फौज को दिए, पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हुआ। ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, आज पाकिस्तान को उसका नुकसान हो रहा है। परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जो कुछ याह्या खान ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। जो अयूब खान ने पाकिस्तान के साथ किया, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और जो अभी आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, इससे पहले जनरल बाजवा करके गया, इन चीज़ों, बाजवा साहब देखें अभी वो तो लैटरीन में गिरे, उनको चोट भी लग गई है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए ताकि वो कानून का सामना करें। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने जो भी किया उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। लिहाजा ये इख्तियारात के पीछे भागना बंद करें
اور یہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں تاکہ پاکستانی پاکستان کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.